اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں ایک شامی کا سیدزادی کو کنیزی میں لینے کا واقعہ۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں خطبہ دے کر فارغ ہوئی تو ایک شامی نے آ کر یزید سے مطالبہ کیا کہ یہ چھوٹی بچی جو اس قافلے میں ہے مجھے میری کنیزی میں دے دو۔ آل رسول کے لیے کس قدر ہوش ربا اور صبر آزما تھی وہ ساخت، جب ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حاکم وقت یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین حبلی حاضل جاریا، اے امیر یہ کنیز مجھے دے دے۔ یہ منحوس آواز سنتے ہی جناب فاطمہ اپنی پھپھی زینب عالیہ کے دامن سے لپٹ گئی اور کہا، پھوپھی اماں کیا یتیمی کے بعد اب مجھے کنیزی میں جانا پڑے گا؟ جناب بی بی عالمہ نے بھتیجی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، نہیں بیٹی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر بی بی نے شامی کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، او شامی تو نے غلط کہا ہے، اپنی کمینگی کا مظاہرہ کیا، ایسا کرنے کا نہ کوئی تجھے حق ہے اور نہ اس یزید کو۔ یزید نے کہا، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ ابو تراب کی صاحبزادی نے پوری جرت کے ساتھ فرمایا، نہیں خدا کی قسم ہرگز خدا نے تجھ پہ یہ حق نہیں دیا، مگر یہ کہ ہمارے دین سے کھلم کھلا نکل کر کوئی اور دین اختیار کر لے۔ اس پر یزید نے جھٹلا کر کہا، دین سے تیرا باپ بھائی نکلے ہیں۔ خاک بدہن کیل بی بی نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے، تیرے باپ نے ہمارے جد نانا بابا اور بھائی کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی تھی۔ یزید نے خوش ہو کر کہا، اے خدا کی دشمن تو نے غلط کہا ہے۔ یزید کا یہ حد تک امیز جواب سن کر زہرہ زادی نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، تو حاکم ہے اس لیے گالیاں دیتا ہے، ظلم اور وجور کرتا ہے۔ اسی سننا میں اس شامی نے پھر یہی مطالبہ دہرایا۔ یزید نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دور ہو جا، خدا تجھے موت دے۔ بعض کتب میں یہ بھی بات مذکور ہے، عقیلہ بنی ہاشم یزید کی باہمی گفتگو کے بعد شامی نے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے یزید سے دریافت کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یزید نے کہا، یہ فاطمہ بنت حسین اور زینب بنت علی ہیں۔ شامی نے تعجب انگیز لہجے میں پوچھا، حسین ابن فاطمہ، علی ابن ابی طالب، یہ اسی حسین کی بیٹی ہے جو فاطمہ تو زہرا علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں؟ یزید نے کہا، ہاں اسی حسین کی بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا، شامی کے تن من میں آگ لگ گئی اور پکار کر کہا، او یزید خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے عترت رسول کو قتل کر دیا، پھر ذریت رسول کو قید کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرا تو یہ خیال تھا یہ روم کے قیدی ہے۔ یزید نے غصے سے آگ بگولا ہو کر، ابھی میں تمہیں ان کے ساتھ ملحق کر دوں گا، ان کے ساتھ قید یا قتل کر دوں گا، یزید نے شامی سے کہا۔ پھر حکم دیا اس شامی کی گردن اڑا دی جائے، اور اس ملعون نے اس شامی کا سر تن سے جدا کیا اور اسے بھرے دربار میں شہید کر دیا۔ جناب بی بی
زینب سلام اللہ علیہ کا لہجہ جناب علی کے لہجے سے ملتا تھا۔ جب بی بی نے اپنا تعارف کرایا، شامی نے بی بی کی زبانی اہل بیت کا تعارف سنا، توبہ کی اور یزید کے خلاف آواز بلند کی، بھرے دربار میں اسے لعنتی کہا۔ اس کا لعنتی کہنا ہی تھا کہ یزید نے اس شامی کو شہید کر دیا۔ والسلام علیکم۔